بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء مرسل نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ نے بیان کیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اسی نے اللہ کے تعالیٰ کی فرما برداری کی اور جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ محترم ساتھی دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو انہوں نے ایسا مسلمانوں کو جڑی سنگھایا ہے کہ آپ دیکھیں گے اور سنیں گے تو دنگ رہ جائے گے۔ ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ جب ہمارے یہاں لوگ وضو بناتے ہیں تو گردن کا مسح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ حدیث موجود ہے، بخاری اور مسلم کی ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ جو ہے نا پانی منگائے اور پانی منگانے کے بعد پورا وضو کیا، ٹھیک ہے، گردن کا مسح کیا، اس میں سر کا مسح کیا، مالش سر کا مسح اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، اپنی ہتھیلیاں 3 بار مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر اسے اچھی طرح سے صاف کیا، پھر اپنا 3 دفعہ اپنا ہاتھ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا ہاتھ کے ہونی تک 3 دفعہ منہ دھویا، 3 دفعہ اپنا ہاتھ کے ہونی تک دھویا 3 مرتبہ، اسی طرح سے بایاں ہاتھ کے کہونی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، اس کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور اسی طرح سے بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے وضو کیا کرتے تھے۔ اس میں سر کا مسح کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ دیوبندی بریلی، یہ جماعت اسلامی، یہ گردن کا مسح کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا نبی کوئی اور ہے، بریلیوں کا نبی احمد رضا خان ہے، دیوبندیوں کا نبی یہ ہیں اشرف علی تھانوی ہیں یا قاسم نانوتری ہیں کہ جو انہوں نے لگایا، پنچ لگایا۔ نعوذ باللہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ اس کے رسول پر بہتان لگاتے ہیں؟ میرے محترم، کیوں اللہ اس کے رسول پر بہتان کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور بحیثیت دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور ساری نعمتیں پوری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ عرفات کے میدان میں آیت اتری، دین مکمل کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے صحابہ کرام کو یہ گواہ کر کے کہا کہ لوگوں، کیا میں نے تمہارے پاس ساری کے ساری دین پہنچا دیا؟ بیک وقت صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین پہنچا دیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائیوں، مسلمان بھائیوں سے، کہ یہ گردن کا مسح کہاں سے آیا؟ جب نبی نے بتایا نہیں تو کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ ان کے گھر سے آیا؟ کہتے ہیں کہ گردن آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟
ان کے نبی نے اشرف تھانوی نے احمد رجا نے بتایا ہے کہ گردن آزاد ہو جائے گا. کیوں؟ ان کے پاس جبرائیل آئے تھے دونوں کے پاس، آ کر بتا گئے. نعوذ باللہ. یہ کتنی انہوں نے جسارت کیا ہے، آپ بتائیے، خود بتائیے میرے محترم. ان کی جسارت سنتے جائیے، اللہ کی قسم جو ہے نا آپ جو ہے نا سر پٹکیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بیان کیا ہے، کیا بیان کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تم کو دے اسے لے لو، جسے منع کرے اسے رک جاؤ. ان کو یہ اتفاق نہیں ہے، نہیں کسی بات پہ اتفاق نہیں کرتے ہیں. یہ سارے معاملہ اختلافی بنا رکھے ہیں. کوئی معاملہ اختلافی نہیں ہے صحابہ کے اندر، لیکن یہ اختلافی اس لیے بنا لیے ہیں کہ ان کو صحیح دین معلوم نہیں ہے. ایک اور بڑے کانٹے کی بات ہے محترم، یہ حدیث بیان کرتے ہیں. کون سے بیان کرتے ہیں؟ جو محدثین نے کچرے میں ڈال دیا ہے، جو ضعیف ہے، موضوع ہے، جس پر امت کے لیے عمل کرنا صحیح نہیں ہے. محدثین نے جو ہے نا صحراؤں کا خاک چھانا، حدیث کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد سند اور متن بالکل صحیح جو ہے نا صحیح جو صحیح سند اور متن تھا اس پر مہر لگا دیا کہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے. جس کے راوی جو ہے نا کیا نام ہے ضعیف ہیں، یا راوی جو ہے نا جھوٹا تھا یا بدعتی تھا یا مشرک تھا یا حافظہ خراب تھا، یہ سب جو ہے نا محدثین نے کیا بنایا تھا؟ یہ ایک میزان بنایا تھا. جیسے سنت تولنے کا ایک میزان تھا، ویسے میزان بنایا تھا حدیث پر رکھنے کا. پوری زندگی دیکھا جاتا تھا اس آدمی کے، اس کے بعد اس کی باتیں لی جاتی تھی. ٹھیک ہے، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم رضوان، میں ان سے راضی، وہ ہم سے راضی ہیں. تو صحابہ پر کوئی جرا نہیں کہ اس کے بعد جرا ہوگی. ایک اور واقعہ آپ کو بتاتے چلے ہم. ہارون رشید خلیفہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی پکڑا گیا تھا جو اپنی باتیں بیان کر کے نبی کے باتوں ملا دیتا تھا، خلط ملط. ٹھیک ہے، اس ٹائم عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث تھے. تو ہارون رشید نے کہا، اس نے کہا کہ میں ملا دیا ہوں، اس کا کیا کریں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ زندیق تو کس چکر میں ہے؟ ہمارے پاس عبداللہ بن مبارک جیسا محدث ہیں کہ جو تیری باتیں اس طرح سے نکال دی جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. تو اسی زمانے سے لوگوں کے دشمنی تھی، سیاہ رافضیوں کے اور دیگر جو نا یہودی سبائیوں کے، اپنی باتیں جو نا گڑ کے جو نا باتوں میں نبی کے باتوں میں ملانا شروع کیا. تو محدثین نے ایک معیار بنایا، اس معیار کے حساب سے انہوں نے حدیث جمع. اللہ اکبر. محدثین کے قبروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا نور سے بھر دے. انہوں نے پورے جو نا سرزمین کے خاک چھان کر ایک حدیث جمع کیا ہے جو آج ہمارے پاس اور آپ کے پاس موجود ہے. لیکن اسی حدیث کے ذخیرے کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دیگر حدیث کے کتب یہ دیوبندی بریلی سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کے کرامتیں بیان کرتے ہیں. 22 رجب کو معین الدین چشتی کی خواجہ غریب نواز، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ صرف امیروں کو نوازتا ہے، معین الدین چشتی غریبوں کو نوازتے ہیں. تو کیوں مسلمان جوتے کھا رہے ہیں؟ کیوں کھا رہے ہیں؟ انڈیا میں، بھارت میں کیوں مسلمان جوتے کھا رہے ہیں؟ کیوں بی جے پی سے اور RSS سے جوتے کھا رہے ہیں؟ کیوں نہیں جو ان کو ڈبا دیتے ہیں کہ تم ہم جو نا اتنا کرامتے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کے گٹھلی کا چھلکا ہے، کھجور کے گٹھلے کے اوپر چھلکا، اس کے بھی مالک نہیں. انہوں نے اتنا گھوٹالہ کیا، اللہ کی قسم اتنا گھوٹالہ کیا کہ بس یہ بیان کرتے ہیں حدیث میں ہے، حدیث شریف میں ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم بتا رہے ہیں. عربی کے ایک عبارت جو نا یہ دونوں کے دونوں نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی وہی پڑھیں گے جو ضعیف ہے موجود، جو محدثین نے اس کو کچرے میں ڈال دیا ہے امت کے لیے کہ اس سے جو امت محفوظ رہے. جس بات سے امت محفوظ رہے اس بات کو لا کر یہ امت میں اختلاف ڈال دیے ہیں کہ یہ کرو تو میلاد کرو تو فلانا کرو تو فلانا کرو تو یہ تیجا کرو تو 40واں کرو تو یہ کرو یہ کرو، یہ سب لے کے انہوں نے اپنے جو ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے ان کے گھر پہ جو کوئی نبی آیا ہے، جبریل آیا ہے، یہ نیا دین ایجاد کیے ہیں، یہ نیا دین ایجاد کیے ہیں میرے محترم. اس لیے میرے بھائی اور دوستو انہوں نے ایسا گھوٹالہ کیا ہے کہ مت پوچھیے. حدیث کے ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر جنازے کے بھی نماز نہیں ہے، اور دیگر نماز نہیں ہے. یہ ممبر پر دیوبندی بریلی بیٹھ کر کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جنازے میں نہیں ہے.
मेरे साथ खुद ही ऐसा हुआ। मैं पूछा तो कहता भाई नहीं, झूठ बोल दिया। मैं कौम के सामने इसलिए नहीं दिखाया कि कौम इसको जूते मारेगी कि तू जो है ना अल्लाह रसूल की बात जो ना वो क्या नाम है नाम लेकर और हमको वो कर रहा। कितना ऐसा जगह हुआ है कि सही बात बताया गया है तो कौम ने जूते मार को इन मौलवियों को निकाला है। ये मौलवी अगर हमारी कौम का कोई गद्दार है वो सबसे बड़ा मौलवी है ये देवबंद बरेली कि जितने भी आलिम हैं सब ये गद्दार हैं मुस्लिम कौम के। मैं डंके के चोट पर कहता हूँ, जाके इनके मदरसे में देखिए कुरान हदीस पढ़ा हुआ है तो कौन सा दिन फैला रहे हैं भाई। ये 4 महीने के चिले जाओ इस्लाम है ये? चिले जब इस्लाम है ये? ईमान 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 कौन सा ईमान है? ईमान का इनका अरकान ईमान का अरकान मालूम नहीं, इस्लाम का अरकान मालूम नहीं है। वजू को फर्ज, गुस्ल को फर्ज, यही जो ना फर्ज आज सुन्नत व चक्कर में रहते हैं। इनको और कुछ मालूम नहीं है, इनको जरा बराबर भी दिन में नहीं, दिन के इल्म नहीं है। वजू को फर्ज कितने हुए, गुस्ल के फर्ज कितने हुए, सुन्नत कितने हुए, यही जानते हैं ये। जैसे अहमद रजा ने लिखा हुआ अपने किताब में कि पता ना वो इस्तिंजा करने के 72 सुन्नतें हैं। जब तक 72 सुन्नतें करेगा तब तक उसके कपड़े में पेशाब हो जाएगा। इन्होंने ये दीन ईजाद किया है मेरे मोहतरम। सूरह फातिहा के बाद नमाज नहीं होती। आप नमाज का तरीका देखें, नमाज का तरीका ये कान के लौ तक हाथ उठाना, मुस्लिम शरीफ का हदीस है। मोहतम मोहम्मद का हदीस है, यहाँ कंधे तक हाथ उठाना और ये पकड़ते हैं। किसी ने बताया ये? किसी ने बताया? इनके अब्बा का दीन है क्या बताया है? इसी तरह से मेरा मोहतरम आप बुखारी उठाइए, सीने पर हाथ बांधने का है। वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु अन्हु का हदीस है, सीने पर हाथ बांधने का है। सूरह फातिहा पढ़ने का बुखारी मुस्लिम में है। ला सलात लिमन ला यक़रा बिफ़ातिहल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा। लेकिन ये नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ने देते हैं और कहते हैं कि चुपचाप सुनो। सूरह आराफ आयत नंबर 204 की आयतें हैं। उसको पढ़ के इनको गुमराह करते हैं। मुसलमानों को गुमराह क्यों करते हैं? मुसलमानों को इसलिए गुमराह करते हैं कि हम जानते नहीं, कुरान खोल के कभी देखा ही नहीं है। नस्ल के नस्ल गुजर गई, कुरान खोल के कभी देखा नहीं। तर्जुमा के साथ हमारे घरों में कुरान है ही नहीं है। सादा कुरान है वो रख रखा है हमने छत जो है ना उसके ऊपर, ये नहीं एक बालिश ऊपर जो हमसे वो हाथ तक ना आए कुरान, ऐसा रखा हुआ है। इन मौलवियों ने ऐसा किया हुआ है कि नहीं दूर रखना, नहीं तो नापाक हो जाएगा। अरे भाई ये काफिर है तो उमर रदियल्लाहु अन्हु मुसलमान नहीं थे। उनको उनके बहनों ने दिया पढ़ने के लिए। सूरह तहा जब पढ़े तब मुसलमान हुए। और ये मुसलमानों को कुरान पढ़ने से रोकते हैं तर्जुमा के साथ, तो ये पढ़ने नहीं दे, तुम गुमराह हो जाओगे। मेरे मोहतरम कितनी आप बताएं बातें इनकी जो जिन्होंने जितना इन्होंने घोटाला किया, अल्लाह कसम, गुस्ल से वजू तक, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, अल्लाह की कसम आप दंग रह जाएंगे। और बताना जरूरी है, चाहे दंग रह जाए आप इसको देखिए ताकि कितना इन्होंने घोटाला किया हुआ है। आप क्या बात करेंगे भाई? इनको इस्लाम मालूम है? बहश्ती जवर उठाइए आप। बहश्ती जवर अशरफ अली थानवी ने लिखा है, जिन्होंने कुरान का तर्जुमा किया है। उस बहश्ती जवर में लिखा हुआ है कि छोटे लड़के से कोई शख्स जीना करता है तो उस पर इस्लामी हद कोई नहीं है। पढ़ के देखिए बहश्ती जवर। ये मुसलमान लड़कियों को हदिया में देते हैं। जब वो पढ़ेगी तो जिनाकारी तो आसानी से कर लेगी वो। इनका घोटाला आप लिखते लिखते हाथ थक जाएंगे। इन्होंने 150-200 साल में जो किया है, इन्होंने यही किया है। इस्लाम का नाम पर अपना रोजी रोटी, अपना पार्टी इन्होंने बनाया हुआ है। अमेरिका, लंदन, जापान तक इन्होंने बनाया हुआ। 10-20 लाख का ये इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से करते हैं? मुसलमानों को गुमराह किया है कि इसमें देवोगे तो ये नेकी काम है। अरे उस तरह से दीन के काम किया जाए जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, तब जाके उस दिन में फ़ायदा होगा। इन्होंने बहुत घोटाला किया है मेरे मोहतरम। ये पूरी जो है ना बयान करने का नहीं, हम एक नसीहत करते हैं आप लोगों से कि मेरे भाई आप किताब खोल कर देखें। किसी के माँ ने आलिम पैदा नहीं किया है। इस धरती पर ही जो है ना वो आता है तो दीन के दाई बनता है, आलिम बनता है, फाजिल बनता है, कारी बनता है, या डॉक्टर बनता है, या इंजीनियर, जो भी बनता है इसी ज़मीन पर बनता है। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप दीनी किताब पढ़ें, नमाज की किताब पढ़ें, रोजे की किताब पढ़ें, हज की पढ़ें। सारा तरीका जो है ना, सारा तरीका मौजूद है।
اس لیے میں آپ سے ہم یہی دعا کریں گے، اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو صحیح قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق دے، اور ان مولویوں کو فریب سے بچائے، تاکہ جو ہے نا دنیا اور آخرت آپ کا سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔